عشق ہے ہاتھی پرم نہ کرتا، عشق ہے راہ پر راہ فکرتا، عشق کو حاصل ہے عرفان۔ مجھے انہوں نے کہا ہے اب وقت نہیں ہے، وقت بہت ہو چکا، میں نے گھر بھی پہنچنا ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی کے بارے میں کہا، 2-3 جملے کہہ دیتا ہوں۔ وہ صبح سے لے کر شام تک نبینا ماں کی خدمت کرتا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، ماں تھوڑی سی مہلت تو دے دو، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی مدینے چلا گیا، موت کا وقت آ گیا، جنازہ کون پڑھائے گا، قبر کی موری کو کون بند کرے گا۔ ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، سینے میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا، ماں سو جاتی۔ حضرت خواجہ اویس قرنی اللہ اکبر کرن کی گلیوں میں چلنا شروع ہو جاتے، لوگ سو رہے ہیں، عاشق جاگ رہا ہے۔ مکہ سے آنے والے ایک ایک تاجر کو بٹھا کر کہتا ہے، ذرا بتا تو صحیح حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی آنکھیں کیسی ہے، حضور کی زلفیں کیسی ہے۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، عہد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، عہد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ ہاں ہاں اللہ اکبر تتی چیزوں گن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن شہر سن مہر شہر بازار پھرا، متیار ملم کہیں سبب۔ 15 سال کا عرصہ گزر گیا مگر نبینا ماں نے اجازت نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت بھی مدینے پہنچا ہے، حضور کی جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، بکارے خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد ایشیانم اغسنی یا رسول اللہ، موٹھور مٹی شرپائم سرننگ نموز و مجائم، کوئی پچھن نویڑ ہے آئیم، ہت الٹا عالم کھلدا، ہت الٹا عالم کھلدا، ہت الٹا عالم کھلدا۔ طبیب کمامن سے پڑیاں جھول پڑامن، میرے دل دا بہت نہ پاون، تمہیں فرق نہیں ہے کہ دل دا کیا حال سناوا دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پرم نگر تو تانگے۔ آقا یہ سب مدینے آنا چاہتے ہیں، منزل اور مدینہ المنورہ کی منظوری کے لیے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، دل پرم نگر تو تانگے، کہ تھپینڈے سخت آرانگے، نہ رہا فرید نہ لانگے، اے پند بہو مشکل دا۔ عراقی صاحب ایک اور عاشق بھی تھا جو مدینے پہنچے، کہنے لگے قوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را، مازا گفت عزت چشم حق نمارا، اے خسرو حسینہ اے ماہ نازنینہ، روشن کن استجلی روشن کن استجلی، آپ کو سیدہ زہرا کا واسطہ ہے، روشن کن استجلی، کاشانہ گدارا، اے تاج کچ کو لاہا، اے شاہدی پناہا، اے تاج کچ کو لاہا، اے شاہدی پناہا، برحال زار عثمہ چشم کرم خدارا۔ اس کا ترجمہ میرے پیر فرید نے کیا، یا سپاہی را آوس مادر کو، یا سپاہی را آوس مادر کو، ایک لکھنے دی نو لکھنے سے۔ اجازت مل گئی، مدینے پہنچ گئے، آخری بات اس کر رہا ہوں، دروازے کو دستک دی، کون چھیڑو، شتر بار بکر بار، نام کیا ہے؟ اویس قرنی۔ کیوں آئے ہو؟ صرف ایک جھلک تو دکھا دو حضور کی، ایک جلوہ جو سوئے من گزراری، منی مسکین زناداری، فدائے نقش نالے کنم جا یا رسول اللہ۔ ایک جلوہ ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی ہے، آخری بات، آواز آئی ہے، سرکار مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، چلا جا زیارت ہو جائے گی۔ حضرت خواجہ اویس قرنی کو عشق کا جھٹکا لگا، بڑی تیزی کے ساتھ قدم اٹھایا، جس تیزی کے ساتھ قدم اٹھایا اس تیزی کے ساتھ قدم رکھ کے دل ہی دل میں کہنے لگے، اویس قرنی حضور کو دیکھنا چاہتا ہے،
پہلے یہ تو فیصلہ کر تیری آنکھیں اس قابل بھی ہیں جو حضور کے چہرے کو دیکھ سکے. میں رات کو ایک دن بہت رویا، سچ کہتا ہوں بہت رویا. میں نے اپنے آپ سے کہا بڑے دعوے کرتا ہے تقریروں میں حضور زیارت کروا دیجئے، آنکھ تیری اس قابل ہے؟ جب حضرت اویس قرنی جیسا کہہ رہا ہے تو کون ہے؟ تیرا دل اس قابل ہے جو حضور کو دیکھ سکے. پھر میں اپنے آپ کو تسلی دے کے کہتا ہوں تو حضور کا ہیں تو سرکار کے نا. پھر کہہ دیتے ہیں یا سپاہی را آپس مالڑے کو ایک لکھنے دی نو لکھ دے سا ایک واری چاپول. حضرت خواجہ غلام فرید جب مدینے میں داخل ہوئے نا تو رش بہت تھا، کبھی ادھر دھکے لگے کبھی ادھر دھکے لگے، تو وہیں کہہ دیا ونڈتھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی اے دھتی اے بو خالی پیا نور رسالت چھکے تونے لگ دن دھکے دھکے اک ول 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 یار نو دھکے. اسی بات پہ بات ختم. میرے آقا 4 سال ہو گئے حاضری نہیں دے سکے. تقریباً ہر تقریر میں عرض کرتے ہیں کرم ہو جائے. باب سلام کے اندر سے جب آتے تھے درود و سلام پڑھتے پڑھتے آپ کے بالکل جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر یہی کہتے تھے اسانا سابل علی سو کے کائنا اوہے کول اگلے بلے سو کے کہنا تہاڈی سلی جا تے در در مری جا. زبیر صاحب میرے دادا کچھ اور پڑھتے تھے، وہ فرماتے تھے تہاڈی سلی جا تے در در مری جا، نہیں تہاڈی سلی جا تے در در چہی جا. تہاڈی سلی جا تے در در مری جا کتی کو پکڑ بت بلے سو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں تھک تھک اٹھی ہاں مٹھی دوں نگاہیں بھلے سو کے کہنا دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیرہ. جامی نے کہا جب میری موت کا وقت قریب ہو چاہتا یہ ہوں پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے. اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. موسم نہیں تھا، یہ سخت موسم ہو گیا، بارش بھی ہو گئی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور مجمع لگ گیا. حضور کے غلام عاشق آ گئے. بس اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد. دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، وہ زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد. اللہ کریم ہم سب کے حال لطف و کرم فرمائے. وما لینا الا البلاغ المبین.